جوڈیشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا نظام انصاف جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ اس میں دیکھیں کہ اسلام میں جو انصاف ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے اوپر آیات ہیں یہ جو میں نے لکھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف عدل کی بات ہے بلکہ احسان کی بات کی گئی ہے. نہ صرف عدل کرو بلکہ احسان بھی کرو، یعنی عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہوتا ہے. اسلام میں عدل کے بھی حکم ہے اور احسان کا بھی حکم ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یعنی ایک تو انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور اسے کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے درمیان میں فیصلہ کرو اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی نہ کرو. تو تین چیزیں ہوگی جی. ایک کیا کرنا ہے؟ عدل احسان کرنا ہے، اور اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. تو یہ چیز ہے جی. حدیث میں اس کی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are 7 categories of people whom Allah will shelter under the shade of his throne on the day when there will be no shadow except this، یعنی اللہ کا جو عرش کا جو سایہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو ان میں سے ان 8 قسموں کے لوگوں میں ایک کون ہوگا؟ جو ایک انصاف پسند حاکم ہوگا. کوئی ایک انصاف پسند حاکم ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی جج ہوگا. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو عرش کا سایہ دے گا. اتنی بڑی جو ہے نا اس کو، یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے. پھر جی آ جاتا ہے کہ خلافت راشدہ میں اس عدل کے بارے میں جو بات ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کا آرمر جو ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو ہوتی ہے ذرا جو ہوتی ہے وہ گم جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا جب گمتی ہے تو وہ ایک عیسائی ہوتا ہے، اگلے دن کوفے کے بازار میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی جو ہے نا وہ کوفے کے بازار میں آپ کی جو ذرا ہے نا اس کو بیچ رہا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ جج کے پاس لے کے آتے ہیں. قاضی جو تھا شرح اس کا نام تھا، شرح ابن الحارث، اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اسے بتاتے ہیں کہ بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو جج نے کہا جی آپ گواہ لے کے. گواہ جو ہے آپ کے پاس جو تھے آپ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، حضرت حسن، اور ساتھ کیا کون تھا؟ آپ کا جو سرونٹ تھا کیمبر جو تھا. اب قاضی جو ہے اس نے کہا جی یہ ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے کیا ہے ڈیپینڈنٹس ہیں، مطلب آپ کا بیٹا جو ہے دوسرا آپ کا غلام ہے، یہ دونوں آپ کے گواہ جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں. اب اس بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہے اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنا حق جو تھا ان کا، یعنی وہ ذرا ان کی اپنی تھی، وہ بھی ان کو جو ہے نا یعنی اس بیسس پہ ان کو نہیں ملتا، ان کو انصاف نہیں ملتا. لیکن حضرت علی جو ہے وہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ قانون کے مطابق جو ہے یہ بات ٹھیک تھی، قانون کے مطابق ایسے ہی ہونا تھا. تو حالانکہ حقیقتاً ان کی تھی ذرا، لیکن یہ جو بات وہ دیکھتا ہے نا کرسچن جو ہے تو وہ اس بات سے امپریس ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے جو یعنی اسلامی ریاست کا جو جج ہے اس نے کتنی زیادہ جو ہے نا برابری کا سلوک برتا ہے، کہ ادھر ایک خلیفہ ہے اور ادھر کون ہے؟ ایک منورٹی کا آدمی ہے، ایک اقلیت کا آدمی ہے. تو اس کے ساتھ جو بھی یعنی ایک خلیفہ کو جو ہے اور ایک جو ہے کیا اسے کہتے ہیں ایک منورٹی کا آدمی، دونوں ایک پلڑے میں ہے. یہ جو چیز تھی نا اس کو جب اس نے دیکھا تو وہ پھر مسلمان ہو گیا. تو بتا یہ رہا ہوں کہ عدل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کو شارٹ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ تو تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں شارٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک جوڈیشل سسٹم جو ہے اسلام کے نظام عدل کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوتا ہے جی کوئی بھی نظام عدل جو ہے نا اس کا سورس آف لا جو ہوتا ہے نا اس کی بات ہوتی ہے.
سورس آف لا جو ہے اسلام میں وہ ہیں جی یہ 4 سورس آف لا ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جی سنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے فرامین. تیسری چیز آتی تھی قیاس. قیاس کیا ہے کہ آپ نے، قیاس بیسیکلی پروسیجر کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ایک پروسیجر کا نام ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں قیاس کیا چیز ہے. قیاس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک واقعہ جو تھا، ایک ایونٹ ہے کوئی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایونٹ ہے. اب اس ایونٹ کا یا اس چیز کا ایک اور ایونٹ ہے جو کہ ابھی ہمارے دور میں یا کسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے دور میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، بعد میں ہوا. اب اگر اس ایونٹ کے جو علت ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی وجہ اور ایک ہوتا ہے اس کے اثرات. یعنی اس ایونٹ کے ہونے کی جو وجہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، اگر اس دور میں بعد کے دور میں ہونے والے کسی ایونٹ کی اثرات اور وجہ جو ہیں وہ بھی سیم ہوں، تو پھر اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قانون یا کوئی بھی جو حکم دیا تھا اس معاملے کے بارے میں، وہی کیا ہوگا، اب ہم اس معاملے کے بارے میں حکم دیں گے. میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ گائے جو ہے نا، گائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، ٹھیک ہے جی. یہ کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی. لیکن بھینس جو تھی نا یہ موجود نہیں تھی. جو بھینس ہے نا، یہ جو بھینس ہوتی ہے یہ موجود نہیں تھی. اب کیا ہوا کہ جب یہ بھینس ڈسکور ہوئی تو فقہا جو تھے انہوں نے قیاس سے کام لیا اور دیکھا کہ یہ جو گائے اور بھینس ہے اس کے جو یعنی اب ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا نا کہ یہ اس کا گوشت اور اس کا دودھ وغیرہ حلال ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ گائے جو ہے وہ بھی جو کچھ کھاتی ہے، بھینس بھی وہی چیزیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ گائے کھاتی ہے وہی بھینس کھاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو گائے بھی دودھ دیتی ہے، بھینس بھی دودھ دیتی ہے، یہ بھی گوبر کرتی ہے وہ بھی گوبر کرتی ہے. اس کے جو چیزیں مطلب دونوں کی جو سملیرٹیز تھیں ان کو جب انہوں نے دیکھا، یعنی وجہ اور اثرات دونوں چیزوں کے دیکھے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا دودھ بھی جائز ہے پینا اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. تو یہ تھا بیسیکلی قیاس کا استعمال. قیاس ایک پروسیجر کا نام ہے، پھر بتاتا ہوں، کہ جس کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے ایونٹ کی وجہ اور اثرات کو آج کے دور میں یا آپ کے بعد میں آنے والے کسی دور میں جو ایونٹ ہے اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا وہ قانون لگ سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا یا نہیں. یہ جی اسے کہتے ہیں قیاس، ٹھیک ہے. تو قیاس جو ہے قرآن و سنت کے بعد ہم نے کس سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، قیاس سے. پھر آ جاتا ہے اجماع. اجماع کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک معاملہ جو ہے قرآن و سنت سے بھی حل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، قیاس کے ذریعے بھی آپ اسے حل نہیں کر پا رہے، پھر آ جاتا ہے اجماع. اجماع کیا ہوتا ہے کہ اگر امت کا کسی معاملے کے اوپر، یعنی قرآن و سنت کے حکم کی غیر موجودگی میں پہلے دور میں یا آج کے دور میں یا جو درمیان میں جو دور آئے ان میں کبھی بھی کسی معاملے کے اوپر، اگر اس کے اوپر ہم نے آگے ویسے بات کرنی ہے، میں وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کسی معاملے کے اوپر جو رائے تھی، جمہور کی جو رائے تھی، زیادہ تر لوگوں کی جو رائے تھی، وہ رائے جو ہے اس کو پھر ہم لوگ استعمال کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری خصوصیت جو ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی. اوبیسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں جو ہے ماضی میں خود کو برباد کیا، بہت سی قوموں نے ماضی میں خود کو برباد کیا کیونکہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو نظر انداز کرتے تھے.
خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ جی رول آف لا کا بہترین اگزامپل ہے کہ رول جو ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہوگا. پھر جی فریڈم آف جوڈیشری. یہ جو عدلیہ ہے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، دو چیزوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. ایک ایگزیکٹو تھا جی، اور ایک جوڈیشری. اوکے، تو یہ دو حصوں میں جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ جو ویسٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں مونٹسکیو جو ہے اس نے علیحدہ کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کیونکہ وہ بہت زیادہ اکثر جو ہے نا وہ ڈس آنیسٹی، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے کام لیتے ہیں. بیسیکلی حضرت عمر جو تھے وہ فرسٹ آدمی تھے جنہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کیا تھا. مونٹسکیو جو تھا اس کی تھیری تو اس نے تو صرف تھیری تھی، بعد میں لوگوں نے عمل کیا، امریکہ کے لوگوں نے، وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے جی برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا. تو دو چیزیں ہیں جی، ایک ہوتا ہے جی بار ثبوت، اور ایک ہوتا ہے قسم. جو بار ثبوت ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے مدعی کے اوپر. جو شخص دعویٰ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جی پلینٹف جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. جبکہ قسم دینا یہ کس کے اوپر، یہ وہ ہوتا ہے جو کہ ملزم ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مدعی کہتا ہے جی یہ بندہ جو ہے یہ چور ہے، تو اب کیا کرنا ہے، ملزم اگر چور نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ ویسے قسم لے لو. تو مدعی کہے گا میں قسم نہیں لوں گا، میرے پاس گواہ ہے. اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر پاتا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ وہ ملزم سے جو ہے وہ قسم لے بات ختم. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے بائنڈنگ جسٹس، پابند فیصلہ. یعنی کہ فیصلہ جو ہوگا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ جو قاضی نے فیصلہ دے دیا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا، یہ نہیں ہوگا. قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا کہ اس کو یہ سزا ہوگی تو پھر ہوگی. قاضی نے اگر کہہ دیا کہ یہ مجرم ہے، اس کو یہ سزا دی جائے تو یہ وہ پھر ہوگی. تو یہ یعنی جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ بائنڈنگ ہوں گے، بائنڈنگ ججمنٹ ہوگی. اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم لوگ جو ہے اس کے لیے اپیل دائر کریں. اب اچھا بائی دا وے جو کیسز ہوتے ہیں نا اسلامک جوڈیشل سسٹم میں، جو حدود کے کیسز ہوتے ہیں، حدود کے جس کے اوپر حدود لگتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو یعنی جیسے چوری کا فیصلہ ہے، شراب پینے والے کو، جو زنا کرنے والے کے اوپر جو ہے، جوا کھیلنے والے ان کے اوپر جو فیصلے ہیں ان کو کہتے ہیں حدود والے فیصلے. اب یہ جو حدود کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی بائنڈنگ جسٹس ہوتی ہے. جب ایک دفعہ قاضی نے فیصلہ کر دیا تو پھر پکا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. پھر یہ آ جاتا ہے تزکیۃ الشہود کا کانسیپٹ. اس کے اندر یہ ہے کہ جو مختلف لوگ ہوتے تھے نا وہاں پر کسی بھی شہر کے اندر، اس وقت آپ کو پتا آبادیاں بھی کم ہی تھی، مختلف لوگوں کے جو ریکارڈ رکھا جاتا تھا عدالت کے اندر. تو اس کے اندر بیسیکلی ان تمام لوگوں کے ریکارڈ رکھے جاتے تھے کہ ان میں سے کسی نے کبھی کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کیا، کبھی کسی نے جھوٹی گواہی تو نہیں دی. تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا تھا یا ایسی کوئی جھوٹی گواہی کا اس کا کوئی ہوتا تھا تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اور اس شخص کی پھر کبھی بھی عدالت کے اندر نہ گواہی لی جاتی تھی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا تھا، یا نہ اس کا کوئی اور جو ہے نا اس معاملے میں یعنی چیزوں میں لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو کوالیفیکیشن جو تھی وٹنس کی یہ تھی کہ ایک تو وہ مسلمان ہونا چاہیے اگر کیس جو ہے وہ حدود والا ہے، اگر حدود کا کیس ہو. پھر دوسرا کیا ہو کہ وہ اڈلٹ ہو، یعنی بالغ ہو، سین ہو، عاقل ہو. ٹھیک ہے. اور اس نے کوئی میجر گناہ نہ کیا ہو، اس کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جی اس کے خصوصیات ہونی چاہیے کسی گواہ کے. آرٹیکل 3 اور 17 جو ہے آف قانون شہادت آرڈر 1984 پاکستان کا جو ہے نا وہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر انصاف پرومپٹ ہے اور فری ہے، یعنی مفت انصاف ہے. اس کے اندر کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیس داخل کرنے کے لیے کوئی فیس چارجز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. فری ہے اور فوری ہے، مفت اور فوری انصاف. ٹھیک ہے. اور پھر وکیل کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ مدعی اور جو مدعی بھی
اور دوسرا جو ہے آپ کا جو ملزم ہے، یہ دونوں خود اپنی جو بات ہے یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وکیل رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جی آ جاتا ہے کہ سربراہ ریاست کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جی، یعنی کوئی سربراہ ریاست جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں جو ہے ہوں میں قانون سے بالا تر ہوں، یا مجھے کوئی، تو جیسے کہ اگزامپل ہے حضرت عمر جو تھے نا، ان کے لیے ایک تھے کیا اسے بولتے ہیں، قاضی تھے زید، انہوں نے حضرت عمر جو تھے نا وہ آئے اس میں کیا لیں عدالت کے اندر، دارالقضاء میں آئے، تو اس میں جب آئے تو انہوں نے ان کے لیے جو ہے نا قلین بچھایا، تو اب کاروائی کے دوران ابی بن کعب سے خلیفہ سوری اب کیا ہوا کہ پروسیڈنگ جب ہوئی نا، تو ابی بن کعب نے ایکسکیوز کیا، ایکسکیوز دا کیلف فرام اوتھ، ٹھیک ہے، اس کا یہ بات انہوں نے کی، تو عمر نوٹس دس انجسٹس اینڈ سورن اینڈ سورن اینڈ سیڈ، انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ he would never let Zayd to be judge until Umar and an ordinary Muslim are treated equal by him، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ابی بن کعب تھے، انہوں نے کہا جی یہ خلیفہ جو ہے نا یہ کوئی وہ یعنی اوتھ نہیں دے گا، وہ قسم جو اٹھاتے ہوتے ہیں کہ بھی، تو یعنی وہ ایک پروٹوکول دینے کے چکروں میں تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کوئی پروٹوکول نہیں لوں گا آپ، اور یہ ساتھ کہہ دیا کہ میں اس زید کو جو ہے نا قاضی نہیں مانوں گا اگر یہ مجھے اور ایک عام آدمی کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ کرے گا، تو یہ جی سربراہ ریاست کو کوئی کسی قسم اس کے علاوہ جی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت عمر جو تھے ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، تو ان سے ایک عورت نے سوال کر لیا کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ کہاں سے یہ لباس بنا، ایک شخص نے سوال کر لیا کہ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی تو جس میں آپ کا لباس بن ہی نہیں سکتا، تو آپ نے یہ کیسے بنایا، تو یہ بھی obviously سربراہ ریاست سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پھر جی ججز جو ہوں گے ان کی ایک قابل ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی، اہل جج ہوں گے obviously ان کی پھر کوالیفیکیشنز ہیں، وہ کیا ہے، یہ آگے ہم نے کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہیں، ایک تو جج جو ہوگا اس کی تعلیمی فضیلت ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بھئی لوگ کہیں کہ یار یہ کیسے جج بن گیا، اس کو تو کچھ آتا جاتے کچھ نہیں ہے، یہ نہ لوگ کہیں، یعنی وہ عالم فاضل ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور اس کی لوگوں میں تعلیم کے لحاظ سے بھی اچھی ریپوٹیشن ہونی چاہیے، لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی بڑا اچھا یعنی بڑا قابل آدمی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے، امپارشلٹی ہونی چاہیے، دیانتدار اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یہ جی فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، ایسا چیز نہ ہو، سین اور اڈلٹ ہونا چاہیے، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، پھر اس کا کریکٹر جو ہے اس کی مناسبت ہونی چاہیے، آزاد شہری ہونا چاہیے، اس کی ہیونگ کیپیسٹی ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژن، اس کے پاس جو ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایمانت دار بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ویسے جرت ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر جرت ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح جو موسٹلی جو ہمارے ہاں فقہ ہیں ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ نہیں بن سکتی، عورت جو ہے وہ نہیں بن سکتی، کیا اسے بولتے ہیں جج، ٹھیک ہے، یعنی قاضی نہیں بن سکتی، تو یہ بھی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خلافت راشدہ میں جو نظام عدل ہے اس کی خد و خال ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں 3 طرح کی عدالتیں تھیں، ایک قاضی کی عدالت تھی، قاضی کی عدالت جو تھی اس کے اندر کیا ہوتے تھے، حدود کے کیسز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، حدود کے ریلیٹڈ، اور فیملی میٹر جو ہوتے ہیں، یعنی یہ جو نکاح والے طلاق کے کیسز، ٹھیک ہے، حدود کے طلاق کے، اور اسی طرح چوری کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس طرح کے جو مسائل تھے، یہ یہاں پہ یہ جو مظالم کورٹ تھی نا، مظالم عدالت جو ہے اس کے اندر ایسے تھا کہ یہ جو اگر کسی شخص نے خلیفہ کے اگینسٹ کوئی شکایت کرنی ہوتی تھی، خلیفہ کے اگینسٹ کوئی شکایت ہوتی تھی، یا ریاست کے ساتھ، یعنی ریاست کے کسی افسر نے کوئی ظلم کیا ہو جاتی کہ تو اس کے خلاف، تو پھر یہاں پہ آتے تھے۔ اسی طرح ریاست کا اگر کوئی شخص جو ہے ریاستی کوئی قانون، ایسا کوئی قانون جو ریاست کے ساتھ جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کو وہ بھی obviously ریاست بھی اس کورٹ کے ذریعے کے اپنا جو ہے نا معاملہ چلاتی تھی، کیس کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتے احتساب کورٹ، جس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی تھی، مختلف جو
افسر تھے اور ان جتنے بھی لوگ تھے